اسلامی بھائیوں، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ پوری کائنات کے اندر جو انسان جہاں کہیں بھی ہے، وہ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی بھلائیاں کر رہا ہے، اچھے کام کر رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس انسان کی خبر رکھ رہا ہے۔ جو کوئی بھی بھلائی کا عمل کرے، اچھا کام کرے، اللہ رب العالمین اس کی خبر رکھتا ہے، اللہ رب العالمین کو اس کا علم ہے۔ مطلب کہ کوئی بھی نیکی، کوئی بھی اچھا کام، کوئی بھی معمولی سا بہتر کام اب اس کو حقیر نہ سمجھے۔ اللہ رب العالمین اس کی خبر رکھتا ہے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے علم میں ہے کہ میرا یہ بندہ یہ نیک کام کر رہا ہے، اس بندے کو اس نیکی کا، اس بھلائی کا اجر اور ثواب اور مزدوری دینا ہے ہمیں۔ یعنی کام چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ہے بھلائی کا، اچھائی کا، تو اجر اور ثواب فکس ہے، ملنا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ لیکن ان کے علاوہ اگر کوئی شخص برائیاں کرتا ہے، گناہ کے کام کرتے ہیں، اگر کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، رات و دن گناہ میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں، تو وہ انسان ایسا نہ سوچے کہ ہم تو رات کے اندھیرے میں گناہ کر لیتے ہیں، لوگوں کے علم میں نہیں ہوتا، ہم تو ان محلوں میں جا کر کے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں جن میں ہمارے یار و دوست موجود نہیں ہیں، جن میں ہمارے قوم کے لوگ بھی موجود نہیں ہیں، اور ہم وہاں کر کے چپکے سے گناہ کر کے نافرمانی کر کے نکل جاتے ہیں۔ ہمارا علم تو ہمارے دوست و یار قوم کے کسی فرد کو ہوتا نہیں ہے جب تک اللہ نے چھپا کر کے رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ گناہ کرتے رہے، کوئی بات نہیں ہے، موقع مل رہا کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، گرچہ تمہارا دوست نہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا یار نہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے قوم کے افراد، تمہارے بھائی، کوئی رشتہ دار نہیں دیکھ رہا ہے، وہاں موجود نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا۔ اللہ رب العالمین تمہیں تمہارے برے کاموں کا، تمہارے نافرمانی کا اور تمہارے اللہ رب العالمین کو غضب دلانے والے کاموں کا سزا ضرور دے کر کے رہے گا۔ تم بچ نہیں سکتے ہو اللہ کے عذاب سے کہ وہاں کوئی موجود نہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنی ہے، اور اس آخرت کے کچھ اصول اور آداب ہم نے بتائے تھے۔ آخری وقت میں جو انسان کو کفن دیا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے، کفن میں کون سا کپڑا ہو، اسی طریقے سے ہم لوگ جو کپڑے پہنتے ہیں ان کپڑوں میں کون سا کپڑا سب سے زیادہ شریعت کی روشنی میں افضل ہے، بہتر ہے، کن کپڑوں کو پسند کیا گیا ہے، اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے، آئیے ہم حدیث کی روشنی میں سنتے ہیں۔ نیکیاں کر کے اگر اللہ سے ملاقات کریں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوگا، اللہ رب العالمین ہمیں انعام کے طور پر، گفٹ کے طور پر جو نعمتیں دے گا اس سے ہم بھی خوش ہو جائیں گے، ہم بھی راضی ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کپڑوں کے تعلق سے، وَأَلْبَسُوا ثِيَابَكُمُ الْبَيَاضَ۔ کائنات کے انسانوں سن لو، تمہیں دنیا کے اندر مختلف قسم کے کپڑے پہنا کر کے تمہیں بے شرمی کے دروازے تک لے جایا جا سکتا ہے۔ ترقی یافتہ دور میں مختلف قسم کے لباس بھی آ سکتے ہیں، تمہارے عریاں اور حیا کی جگہ بھی بے پردہ ان کپڑوں سے ہو سکتے ہیں، لیکن سن لو کپڑے کون سا پہننا بہتر اور افضل ہیں؟
کہہ رہے ہیں کہ ایسے کپڑے پہنے جن میں حیا، شرم کی چیزیں باقی رہیں، چھپی رہیں۔ ان کا رنگ کیا ہونا چاہیے؟ البسوا ثیابکم البیاضا، تم جن کپڑوں کو استعمال کرتے ہو، جن کپڑوں کو پہنتے ہو، ان کپڑوں میں سفید کپڑے سے زیب تن کیا کرو، سفید رنگ کا کپڑا اختیار کرو، سفید رنگ کے کپڑے استعمال کیا کرو۔ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، اس لیے کہ سفید رنگ کا کپڑا، سفید رنگ کا کپڑا تمہارے تمام کپڑوں میں عمدہ ہے، بہتر ہے، افضل ہے۔ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور جب تمہارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، امت مسلمہ سے کوئی شخص فوت پا جائے، تو اپنے مردوں کو بھی کفنوا فیہا، سفید کفن دیا کرو۔ مختلف قسم کے کلر آئیں گے، رنگ آئے گا، لیکن ان کپڑوں کو مت اختیار کرنا۔ ایسا مت کہنا زندگی میں یہ ایسا رنگ کا کپڑا پسند کرتا تھا، چلو موت کے وقت جب انتقال ہو گیا ان کے کم سے کم من پسند کے کفن تو دے دے، ان کے من کے کلر، ایسا مت کرنا۔ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اپنے مردوں کو، اپنے مرنے والے کو سفید کفن دینا۔ پتہ کیا چلا کہ ابھی ہم جب باحیات ہے تو اس میں بھی تمام کپڑوں میں سب سے افضل اور بہتر کپڑا سفید رنگ کے کپڑے کو کہا گیا ہے، اور شریعت میں ایسا کپڑا پہننے کو سب سے عمدہ اور بہتر اور افضل کہا گیا ہے، سفید کپڑا، وائٹ کپڑا۔ آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کفن تو دیا جائے گا، لیکن کپڑے کتنے ہوں گے کفن میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے، کفنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ثلاثت ابیاض، ثلاثت اثواب بیض سحولیت من کرسف، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید دھلے ہوئے کپڑوں کے اندر کفنایا گیا۔ لیس فیہا قمیص ولا عمامۃ، آپ کے کفن کے اندر قمیص نہیں تھا، کرتا موجود نہیں تھا، اور پگڑی بھی نہیں دیا گیا تھا۔ یعنی کیا بتا رہا ہے؟ اشارہ یہ کر رہے ہیں کہ زندگی میں جب باحیات تھے تو قمیص تو پہنتے تھے، لیکن اس کرتے کو نہیں دیا گیا تھا کفن کے طور پر۔ آپ ہمیشہ عمامہ پہنتے تھے، پگڑی، لیکن جب آپ کو کفن دیا گیا تو پگڑی نہیں دیا گیا، صرف 3 ہی کپڑے تھے۔ پتہ کیا چلا کہ ہمیں بھی اب کوئی انتقال ہو تو کفن 3 ہی دینا مسنون ہے، سنت ہے، 3 کپڑے ہونے چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ جب میرے والد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے، یعنی مرض الموت مطلب آخری بیماری جس میں آپ گزر جائیں گے، آپ کا انتقال ہو جائے گا، کہ آخری بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور مجھے اطلاع ملی، میں خدمت کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوئی، اور آپ نے مجھ سے سوال کیا۔ میرے والد حضرت ابوبکر نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں کا کفن دیا گیا تھا؟ کہ تم تو موجود تھے نا وہاں پر، دیکھا ہے نا، نبی کو جب کفنایا گیا تھا تو اس میں کتنے کپڑے موجود تھے، کتنے کپڑوں کا کفن دیا گیا تھا؟ سوال یہ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید دھلے ہوئے کپڑوں کے اندر کفن دیا گیا تھا۔ لیس فیہا قمیص ولا عمامۃ، اور اس کفن کے اندر قمیص یعنی کرتا اور عمامہ یعنی پگڑی موجود نہیں تھا، نہیں دیا گیا۔ یہ دو کپڑے نہیں تھے، صرف 3 کپڑے تھے۔ پھر کہتے ہیں اگلا سوال ہے، ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی سے پوچھتے ہیں کہ عائشہ بتاؤ تو صحیح وہ کون دن تھا، اس دن کا نام کیا تھا؟
جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، جس دن آپ انتقال فرمائے، جس دن آپ اللہ کے رحمت میں چلے گئے، وہ کون سا دن تھا؟ اب عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں وہ پیر کا دن تھا، سوموار، منڈے کا۔ آج کون سا دن ہے عائشہ؟ طبیعت ناساز ہے۔ اب جانتے ہیں بیماری میں آدمی کی یادداشت بھی کمزور ہو جاتی ہے، بھول جاتے ہیں۔ کئی بار پوچھتے ہیں نا یہ کون ہے، اس کو پوچھو تو بتاؤ تو آپ مجھے پہچان پا رہے ہو، نہیں بتا پاتے ہیں، دماغ جواب دے چکے ہوتے ہیں۔ اس کنڈیشن میں ہم سب کو جانا ہے میرے بھائیو، صرف دنیا میں مست رہنے کے لیے نہیں آئے، وہ کنڈیشن ہم پر آپ پر بھی آئے گی، سارے کائنات کے سارے لوگوں پر آئیں گی۔ کیا آج کون سا دن ہے میری بیٹی بتاؤ؟ کہتے ابو جان آج وہی سوموار کا دن ہے، وہی پیر کا دن ہے جس دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرمائے تھے۔ کہ اچھا آج وہی دن ہے، تو مجھے امید ہے کہ اب سے لے کر کے شام تک میں بھی رخصت ہو کر کے چلا جاؤں گا۔ اللہ اکبر، موت کی کتنی فکر ہے، اور کوئی ایسی بات نہیں۔ دیکھیے آخرت کے لیے اپنی کیا کچھ کرنا ہے اس کے متعلق بات چیت ہو رہی ہے۔ کوئی بیٹی آئے ہمارے، کیسے رہو گے میرے بعد، ان کو صحیح سے رکھنا، اس بیٹے کو رکھنا، اس کو رکھنا، یہی سب تو ہم لوگ بات کرتے ہیں۔ وہاں جو زمین ہے نا، وہاں مکان ہے، ان کو دے دینا، ان کو دے دینا، ان کو نہیں دینا، یہی سب باتیں کرتے ہیں ہم لوگ۔ لیکن یہاں بات چیت دیکھیے کیا ہو رہا، شریعت کی باتیں ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرض الموت کے اندر، اسی بیماری کے اندر جو کپڑے استعمال کر رہے تھے، کپڑے پہن رہے تھے، ان کپڑوں پر نظر ڈالی۔ ازار ایک تھا تو اس میں ایک زعفران کا رنگ تھا، کہ اغسلوا ثوبی ھذا، اس کپڑے میں، میرے استعمال شدہ کپڑے میں زعفران رنگ کا دھبا لگا ہوا ہے۔ اغسلوا ثوبی ھذا، میرے اس کپڑے کو دھو دینا، میرے اس کپڑے کو صاف کر لینا، یہ جو دھبا لگا ہوا ہے زعفرانی رنگ کا، اس رنگ کو ختم کر دینا، صاف کر لینا کپڑا۔ پھر کہہ رہے ہیں وزیدوا من ثوبیہ، وزیدوا علیہ من ثوبین، ایک کپڑا یہ ہو گیا اور اس میں 2 کپڑے اور ملا لینا، ایکسٹرا اور ملا لینا۔ وَكَفِّنُونِي فِيهِمَا، اور مجھے ان تینوں کپڑوں میں کفن دے دینا۔ اللہ اکبر، موت کے وقت ساری وصیت کر دی، یہ میرا ایک کپڑا ہے جس کو پہن رہا ہوں، اس کو ایک لے لینا اور اس میں 2 کپڑے اور ملا لینا، اور اس کفن کے کپڑے کو میں استعمال کیا ہوں، رنگ لگا ہوا ہے، دھو دینا، اور میرا انتقال آج ہی ہوگا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے نبی بھی اسی دن گزرے ہیں، مجھے انہی 3 کپڑوں میں دفن کر دینا۔ پتہ کیا چلا میرے بھائیوں؟ پتہ یہ چلا کہ آدمی اپنے کفن کے کپڑے خود خرید کر کے رکھ سکتے ہیں۔ کہیے اگر ہر آدمی اپنے حلال کمائی سے کفن کے کپڑے خرید کر کے رکھ دے تو وہاں پر نوبت نہیں آئے گی کہ کفن لے آؤ، فلاں کے پاس رکھا ہوا ہے لے کے آؤ، بعد میں ان کو پیسے دے دیں گے، یہ نوبت آئے گی نہیں۔ اور ایک بات اور غور کرنے کی ہے کہ دیکھیے ابھی اگر ہمارے ان بھائیوں کو جو کام کاج کرتے ہیں، نماز سے دور ہے، ان سے کہیں چلیے نماز پڑھ لیتے ہیں، آج کپڑے صاف نہیں ہیں، جمعہ کے دن سے پڑھوں گا نہا کر کے، کہتے ہیں۔ اب کہیے تو یہاں پر کرے کہ کلر ہے، رنگ لگا ہوا ہے، اس لیے اس کو دھو دینا، ورنہ وصیت کیا کر رہے ہیں کہ اس پرانے کپڑے میں مجھے کفن دے دینا، کیا کر رہے ہیں؟ تو کپڑے پاک صاف انسان کا ہونا چاہیے ہمیشہ، یہ بھی تو پتہ چل رہا ہے نا، پتہ چل رہا ہے۔ اس طریقے سے ایک اہم بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا، اور یہی 3 کپڑے کفن میں دینا مسنون ہے۔ عورتوں کے لیے کتنے کپڑے ہونا چاہیے کفن میں؟ تو مرد اور عورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دماغ میں شارٹ لگ جائے گا، نہیں ہمارے یہاں تو 5 کپڑے کفن میں دیتے ہیں، کیسے نئی بات آ گئی خطبے میں 3 کپڑے کی بات؟ 5 کپڑے چلتے ہیں ہمارے معاشرے میں، قوم میں، برادری میں، 3 کپڑے، مرد عورت میں آج نئی بات کسی نے نہیں بولا اب تک۔ اب
الگ عورت کے لیے کفن کے لیے الگ کپڑوں کے لیے دلیل موجود ہونا چاہیے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو بہت بڑے محققین ہیں، ساری احادیث کو جہاں دیکھتے ہیں البانی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا حکم ہے تلاش کرتے ہیں علماء کرام تحقیق کرنے والے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ تحقیق کر کے بتاتے ہیں کہ مرد اور عورت کے کفن میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں دفنایا گیا، امت کے ہر فرد کو 3 کپڑوں میں دفن کرنا ہی سنت ہے، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو۔ الگ کرنے کی کوئی دلیل ہو تو آپ کہیں۔ اب کہہ رہے کہ ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو 5 کپڑوں میں دفنایا گیا۔ اس میں ایک راوی جو ہے وہ راوی مجہول ہے، ان کے حال کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ اس راوی کا نام نوح بن حکیم ثقفی ہے، یہ راوی مجہول ہے۔ اور دوسری ایک روایت آتی ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل دینے کے بعد ہم نے ان کو 5 کپڑوں میں کفن دیا۔ اس روایت کو الضعیفہ کے صفحہ نمبر 5844 کے اندر نقل کر کے بحث کیا گیا کہ یہ روایت جو ہے ساز ہے، منکر ہے، ضعیف ہے، یہ قابل عمل نہیں ہے روایت۔ پتہ کیا چلا؟ سنت سے 3 کپڑے ثابت ہیں اور مرد عورت کو 3 ہی کفن کے لیے کپڑے دیے جائیں گے، یہ پتہ چلا۔ اب آئیے اب دوسری بات کی طرف چلتے ہیں کہ اگر کوئی امام ہے، پیر ہیں، اس کے معتقد ہے، مرید ہے، کوئی نیک شخص ہے، ان کے کسی کپڑے کو اگر ہم ان سے لے لیتے ہیں کہ آپ کے کپڑے ہمیں دے دیجئے تاکہ ہم وفات کے بعد آپ کے کپڑوں سے جو ہے کفن بنائیں گے، آپ کے عمامے دے دیجئے، آپ کے قمیص دے دیجئے، تو کیا پیر کا کپڑا اگر مرید لے لے، ان کے معتقدین لے لے، امام کا کپڑا ان کا کوئی محبوب مقتدی مانگ لے کہ ہم کو اس میں کفنایا جائے، تو کیا اس کپڑے میں کفنانے کی وجہ سے ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا؟ میرے بھائیوں، کسی کے کپڑے سے کچھ ہوتا نہیں ہے، اس لیے میں نے یہ دلیل شروع میں خطبے کے شروع میں آیت پڑھی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ۔ جو بھلائی کرے گا بھلائی پائے گا، جو برائی کرے گا برائی پائے گا۔ زندگیاں بھر آپ حدیث کے خلاف عمل کرتے رہیں، شرک کرتے رہیں اور دوسروں کے سامنے اپنے ماتھا جھکاتے رہیں، سر جھکاتے رہیں، اور آپ پیر کے کپڑے لے کر کے مرید کہہ دے مجھے اس میں دفنا دینا، میرے پیر سے میں نے اس کو حاصل کیا ہے، تو اس کی وجہ سے بخش دیا جائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا ایک واقعہ پیش آیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، جس سے اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کا بیٹا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور کہا اعطینی قمیصک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں، اعطینی قمیصک، آپ اپنا کرتا ہمیں دے دیجئے، اکفنہ، میں اپنے والد کو اس کرتے کے اندر، اس قمیص کے اندر کفن دینا چاہتا ہوں۔ حاضر ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں آپ کے قمیص میں اپنے والد کو کفن دوں گا، اور کہتے ہیں وصلی علیہ، اور آپ میرے والد کی نماز جنازہ بھی پڑھا دینا، واستغفر لہ، اور آپ میرے والد کے لیے مغفرت کی دعا بھی مانگ لینا، اللہ میرے والد کو بخش دے اس لیے مانگ لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہش کے مطابق اپنے قمیص دے دیے ان کو کہ لے جاؤ کفنا دینا۔ جنازہ کی جہاں بات ہے تو تم غسل دے کر کے جب فارغ ہو جاؤ مجھے اطلاع کر دینا، میں نماز جنازہ بھی پڑھا دوں گا۔ ہے کون؟ منافق کا سردار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، آپ پہنچ گئے جنازہ پڑھانے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر موڑ پہ کھڑے رہتے تھے، تبھی تو شیطان نہیں آتا، ڈنڈے لے کر کے کھڑے رہتے تھے، شیطان بھاگتا تھا۔ وہاں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے؟
یہ منافق کا سردار ہے، اسلام کو سب سے نقصان اس سے پہنچا، اب جنازہ پڑھانے کیسے پہنچ گئے؟ ان کی نماز جنازہ آپ پڑھانے پہنچ گئے، کیوں؟ اللہ نے آپ کو روکا نہیں؟ منافق کی نماز جنازہ پڑھانے پہنچ گئے، اللہ نے آپ کو روکا نہیں، منع نہیں کیا گیا آپ کو شریعت میں۔ اللہ کے وسلم کہتے ہیں مجھے اختیار دیا گیا کہ معافی مانگو یا چاہو تو چھوڑ دو، ان کے لیے بخشش مانگ لو یا چاہو تو چھوڑ دو۔ تو میں نے معافی مانگنا پسند کیا، شفقت کو پسند کیا، نرمی کو پسند کیا میں نے، اور نماز جنازہ پڑھا دیا۔ اللہ نے فوراً قرآن کی آیت نازل فرمائی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو دین کے دشمن ہیں، جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، رسول کی رسالت کی تصدیق نہیں کی، رسول کی رسالت کے انکار کر ڈالی، اب اس کے بعد ان کا کوئی بھی انتقال ہوتا ہے تو نماز جنازہ آپ کو ہرگز نہیں پڑھانا ہے۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، آپ کو ان کی مغفرت کے لیے دعا بھی نہیں مانگنا ہے۔ آپ نے تو کر دی ان کی دعا، اب نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کے ساتھ کفر کیا، انہوں نے رسول کی رسالت کی تصدیق نہیں کی، رسول کا انکار کر ڈالا، اور جب ان کا انتقال ہوا تو یہ فاسق ہی تھا، یعنی ان گناہوں پہ اڑا ہوا تھا۔ اب آپ کسی مشرک کے لیے، یعنی یہ آیت جو نازل ہوئی اس کے بعد آپ نے کبھی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، آپ نے منافق کی جنازہ آپ کبھی نہیں پڑھائی، مشرک کے لیے، کسی بھی مشرک کے لیے آپ نے معافی کی دعا نہیں مانگی اس کے بعد، یہ پہلی آیت نازل ہوئی تب سے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اگر کوئی اپنے پیر کے لباس کو لے لیتا ہے، اپنے پیر کے عمامہ، ان کے کرتا، ان کے کوئی کپڑا تبرک کے ارادے سے لے لیتا ہے کہ میرے موت کے بعد یہ میرے پیر کا عمامہ ہے، یہ میرے پیر کا جو ہے پگڑی ہے، یہ میرے امام کے کپڑے ہیں، اس میں کفن دینا، تو اس کفن سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے میرے بھائی۔ بتائیے تو چلا نا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی آپ کو کپڑا عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول بچ نہیں سکا، تبھی تو اللہ نے آیت نازل کی کہ نہیں کرنا ہے آپ کو، آئندہ آپ کی رہنمائی کر دی گئی، نبی کو بتا دیا۔ اب آئیے جنازے کا کیا حکم ہے، جنازے کو کیسے لے کر کے جائیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسرعوا بالجنازہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازہ جب تیار ہو جائے، غسل دے دو، کفن دے دو، بڑی تیزی کے ساتھ لے کر کے جاؤ، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مرنے والا شخص نیک ہے، صالح ہے، مطیع اور فرما بردار رہا ہے، تو اس نیک شخص کو ان کے بھلائی کی طرف، ان کے اچھائی کی طرف، اللہ کے نعمتوں کی طرف بڑھانے میں جلدی کر رہے ہو، جلدی ان سے قریب کر رہے ہو، نزدیک کر رہے ہو۔ اگر مرنے والا اس کے علاوہ شر ہے، برا ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، گنہگار ہے، نافرمان ہے، تو تم اپنے گردن سے، اپنے کاندھے سے ایک شر شخص کو، ایک نافرمان شخص کو اتارنے میں جلدی کر رہے ہو، جلدی بوجھ ہٹاؤ اس کو۔ گناہ کا گٹھر، گناہ کا بوجھ، گناہ کا وہ پوٹری اپنے گردن پر زیادہ دیر تک مت رکھو، فٹافٹ ان کو دفنا دو، مٹی کے نیچے چھپا دو۔ حدیث پر عمل صحابہ نے کیسے کی، فوراً صحابی کوئی بات آتی ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں یہ تو صحابہ کا اپنا عمل تھا، اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے یہ حدیث بیان کی، عمل کیسے صحابہ نے کی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ وصیت کر ڈالی کہ جب میرا وفات ہو جائے، میں گزر جاؤں تو مجھے جلدی کفن دفن کا انتظام تو جلدی سے کرنا ہی ہے، لیکن جب تم چلو تو تیزی کے ساتھ لے کر کے جنازے کو نکلنا۔ نبی کی حدیث پر عمل کی نا، تیزی کے ساتھ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرمل رملا، کہ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، جنازے میں ہوتے تھے، تو جنازے کو لے کر کے ہم دوڑتے تھے، یعنی یہ
اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنازہ میت لے کر دوڑنے لگ گئے، یہ نہیں مطلب نہیں کہ انتقال ہوا فٹ سے غسل دیا اور جلدی سے قبر تیار لے آ کے دفنا دو، دوڑتے تھے ہم، بالکل تاخیر ہونے نہیں دیتے۔ یہ حدیث پر صحابہ نے ایسا عمل کر کے دکھایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی حکم دیے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے، آپ نے فرمایا اذا مات احدکم فلا تحبسوہ، جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے فلا تحبسوہ، تم اس کو روک کر کے مت رکھو۔ ہم لوگ روکتے نا، ممبئی سے آ رہے فلائٹ سے، کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر مریض تھے، اگر اچانک انتقال ہو گیا تو اللہ کی مصلحت، لیکن اگر کوئی مریض تھے عیادت کے لیے اسلام میں حکم ہے، کیوں نہیں آئے اس وقت؟ انتظار نہ کیا جائے رشتہ داروں کا۔ اللہ نے جو ان کی تقدیر میں لکھا تھا وہ تقدیر ان پر غالب آئی ہے، اب ان کو دفنا دیا جائے۔ 1 دن 24 گھنٹے انتظار، کئی مواقع ایسے آتے ہیں کرواتے ہیں کہ انتظار نہ کیا جائے۔ فلا تحبسوہ، اس کو روک کر کے مت رکھو۔ واسرعوا بہ الی القبر، اور اس کو جلدی سے قبر تک پہنچاؤ، قبر تک پہنچانے میں جلدی کرو، اب تاخیر نہیں کرنا، انتظار نہیں کرنا ہے، اب جلدی پہنچاؤ۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں، بار الہ سنت کے مطابق جیسے ہم نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کفن، دفن اور میت کے سارے احکام کو کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے مولا۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں میں اسلام کے خاطر، ایمان کے خاطر یا اللہ محبت ڈال دے مولا، نرمی ڈال دے مولا، الفت ڈال دے مولا۔ یا اللہ ہم سب کو دین اسلام پر چلنے والا بنا مولا۔ یا اللہ ہم خطبے اور درس و دروس تو سنتے رہتے ہیں، یا اللہ جتنا دیر تک سنتے ہیں اسی وقت تک ہمیں اثر ہوتا ہے، نکلنے کے بعد جس حالت میں تھے وہی حالت ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم لوگوں کو ایسا بنا کہ شیطان کی بس ہمارے اوپر نہ چلے۔ یا اللہ ہمیں خالص مومن بندوں میں گن لے مولا۔ یا اللہ ہمیں خالص نمازیوں میں شامل کر لے مولا۔ یا اللہ تیرے وہ بندے جو نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہیں، بلا حساب و کتاب 70,000 لوگ جو جنت میں جانے والے ہیں، ان سب کے اندر ہم سب کے نام کو شامل کر لے مولا۔ آمین۔